جس ہستی کا آج ذکر مقصود ہے حضور سیدنا حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ہیں، آگے ان کے لخت جگر ہیں حضرت امام محمد باقر، آگے ان کے لخت جگر ہیں حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی، آگے ان کے لخت جگر ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ جو ایک سلسلہ ہے، یہ جو ایک لڑی ہے، اللہ رب العزت نے علم کی عظمتیں بھی اس گھر میں رکھی ہیں، تقوی کی عظمت بھی اس گھر کے اندر رکھی ہے۔ اس گھر سے آپ کو علم و عمل بھی ملے گا، مخلوق کی خدمت بھی ملے گی، مخلوق کا احساس بھی ملے گا، عبادت و ریاضت کا جذبہ بھی ملے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے ساری نعمتیں اور خیر کثیر اس گھر کے اندر رکھ دیا ہے۔ جو بات شروع میں نے کی کہ کوشش کی گئی ان کو بھی شہید کرنے کی، لیکن اللہ کو منظور نہ تھا، ان کو بچایا جانا تھا، کیونکہ اب زیادہ جو نسل چلی ہے وہ حسینی سادات کی ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ایک بیٹے بچ گئے تھے واقعہ کربلا میں، ان سے بھی آگے اولاد چلی ہے، وہ حسنی سید کہلاتے ہیں۔ اور امام حسین کے بعد امام زین العابدین سے جو لڑی چل رہی ہے، یہ اس وسیلے اور اس راستے سے جو پہنچتی ہے، یہ حسینی سید کہلاتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں سیدوں میں جو بیک وقت حسینی بھی ہوں اور حسنی بھی ہوں، ورنہ یا کوئی حسنی ہوگا یا کوئی حسینی ہوگا، جو دونوں جس کے اندر نسبتیں جمع ہوں اس کو نجیب الطرفین کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اچ شریف کے اندر جو سب سے قدیم مزار حضرت بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، یہ حسنی سید بھی تھے، یہ حسینی سید بھی تھے، ماں اور باپ دونوں اعتبار سے سید۔ یہ سعادت کسی کسی کو ملی ہے کہ جس کا باپ بھی سید ہو، جس کی ماں بھی سید ہو، اور پھر ایک حسنی ہو دوسرا حسینی ہو، اور جس کے اندر یہ دونوں نسبتیں جمع ہوں، آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا مقام کتنا ہوگا، جس کے اندر یہ دونوں نسبتیں جمع ہو جائیں۔ تو حضرت امام زین العابدین کی اولاد حسینی سید ہے، اور یہ بکثرت ہے، حسنی اولاد کم ہیں اور حسینی اولاد زیادہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے یوں سمجھیں یہ خیر کثیر اور زرخیزی حضرت امام زین العابدین کی اولاد کے اندر رکھی ہے۔ اس لیے علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ لکھا ہے کہ جس طرح دیگر پہلوؤں سے اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر بلند کیا ہے، تو اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر آپ کی اولاد اور آپ کی نسل سے بھی بلند کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں انہ تعالی یعطیہ نسلا یبقى علی مر الزمان، کہ یہ جو اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کہ اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر دی، خیر کثیر، اس خیر کثیر میں یہ بات بھی شامل تھی کہ اللہ نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا کہ اے حبیب میں تجھے ایسی نسل دوں گا جب تک زمانہ باقی رہے گا تیری نسل اور تیری اولاد بھی باقی رہے گی۔ یبقى علی مر الزمان، زمانہ گزرتا رہے گا تیری نسل بڑھتی رہے گی، تا قیامت نسل چلتی رہے گی۔ آج جہاں کہیں مسلمان رہ رہے ہیں الحمدللہ وہاں پر سادات بھی رہ رہے ہیں، سید بھی رہ رہے ہیں، آل رسول بھی رہ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کا اپنے محبوب سے ایک طرح کا وعدہ ہے جو نبھایا جا رہا ہے، اور یہ وعدہ کس سے زیادہ چلا ہے اور نبھایا گیا ہے؟ وہ عظیم ہستی، وہ خوش نصیب ہستی حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ نام آپ کا علی تھا دادا کے نام پر، امام حسین کے دو بیٹوں کا نام علی تھا، ایک شہید ہو گئے اور ایک ان کا نام بھی کیا تھا؟ علی تھا۔ زین العابدین بھی آپ کا لقب ہے اور سجاد بھی آپ کا لقب ہے، اور دونوں کا معنی ہے کثرت کے ساتھ عبادت کرنے والا۔ زین العابدین سمیہ زین العابدین لکثرت عبادتی، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے انہیں زین العابدین کہا ہی اس لیے جاتا تھا کہ وہ کثرت کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے۔ اور سجاد آپ کو کہا جاتا تھا مسجد، کیا بولتے ہیں جناب؟ مسجد۔ مسجد کا معنی کیا ہے؟
میم کو ہٹائیں، پیچھے سین جیم دال، سجدہ کرنے کی جگہ، ساجد سجدہ کرنے والا، سجاد سب سے زیادہ سجدے کرنے والا، بہت زیادہ سجدے کرنے والا۔ درس نظامی اور ہماری عالم کورس کی زبان میں اسے مبالغہ کا صیغہ کہا جاتا ہے، یعنی اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے، صرف سجدہ کرنے والا نہیں۔ آپ جب حرم میں سجدہ کیا کرتے تھے تو پھر لوگوں کو پتہ بھی چلتا تھا کہ یہ طویل سجدہ اور سجدے میں گڑ گڑانے کی آوازیں اور اللہ کی تسبیح اور رونے کی آواز، اگر کوئی حرم میں اب سجدہ کر رہا ہے تو وہ امام زین العابدین ہی سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ کا سجدہ اتنا مشہور تھا، اللہ کی بارگاہ میں آپ اس ذوق سے سجدہ کیا کرتے تھے۔ آج ہمیں بالخصوص آپ کی زندگی میں سے دو باتیں سیکھنی ہیں، نمبر 1 عبادت، نمبر 2 خدمت۔ اور میں نے ایک پوسٹ بنائی تھی، وہ دوستوں تک پہنچی ہوگی، کہ اسلام کا خلاصہ عبادت اور خدمت کے اندر ہے۔ جس نے دونوں کو چھوڑا وہ تو ویسے ہی ناکام ہوا، اور جس نے ایک کو چھوڑا وہ بھی ناکام ہوا۔ ساری عمر جس نے سجدے کیے، تہجد پڑھے، لیکن حسب استطاعت مخلوق کے ساتھ اس نے بھلائی نہیں کی، اس نے بھی اپنے دین کو نہیں سمجھا۔ اور جس نے ساری عمر لنگر چلائے ہیں، ہر سال خیرات کی ہے کربلا والوں کے نام پر، اور کبھی اس کو خدا کے گھر میں آنے کی توفیق نہیں ملی، سجدے کی توفیق نہیں ملی، اس نے بھی دین کو نہیں سمجھا۔ دین کا کامل فہم یہ ہے، دین کی صحیح سمجھ بوجھ یہ ہے کہ عبادت بھی چلتی رہے اور مخلوق کی خدمت بھی چلتی رہے۔ یہ دو باتوں کو لازم پکڑیے۔ یہ دین کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ نہ عبادت اللہ کی چھوڑنی ہے، نہ مخلوق کی خدمت چھوڑنی ہے، نہ اللہ کا حق چھوڑنا ہے، نہ مخلوق کا حق چھوڑنا ہے۔ جس نے ان دونوں چیزوں کو لازم پکڑا ہے وہ راہ اعتدال پہ ہے، وہ سیدھی راہ پہ ہے، وہ متوسط درمیانی رستے کے اوپر وہ چل رہا ہے۔ اللہ اسے ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ ہم میں سے ہر ایک کی کوشش ہو کہ نہ تو اللہ کا فرض رہنا چاہیے، اور نہ ہم سے جتنا ہو سکتا ہے، پڑوس ہے، ہمسایہ ہے، کوئی بھی حقدار ہے، ہم زیادہ نہیں تھوڑا دے سکتے ہیں، اس نیکی کو بھی نہیں چھوڑنا۔ یہ نیکی بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے۔ یہ بہترین ایک دین کی سمجھ بوجھ ہوگی جس نے ان دونوں کے اوپر استقامت اختیار کی ہے۔ اور سیرت کے باب میں حضرت امام زین العابدین کی سمان حیات میں سے جتنے واضح طور پر یہ دو باتیں چمک دمک رہی ہیں، اتنا کوئی اور پہلو نہیں چمک رہا۔ آپ کی سیرت میں سے آپ کو پوری زندگی کا آپ نچوڑ پیش کر دیں، یا خدمت نظر آئے گی یا رب کی عبادت نظر آئے گی، جس وجہ سے آپ کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے۔ حالت یہ تھی، یہ بات میں شروع کرتا ہوں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ عربی زبان میں کہتے ہیں الولد سر لابیہ، سریکیچ میں ترجمہ کریں دا پیاں پتر پیواں دے پیر تے ہوندا ہے، پتر پیو دے پیر تے ہوندا ہے، اولاد اپنے ماں پیو دے نقش قدم تے ہوندی ہے۔ الولد سر لابیہ، بیٹا باپ کی عادتوں کا ترجمان ہوتا ہے، بیٹے کی اخلاقیات سے اندازہ ہوتا ہے کہ باپ کی تربیت کیسی ہے۔ تو ذرا باپ سے شروع کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جن کے اندر مولا کائنات کا خون آیا ہے، ساتھ ساتھ تربیت بھی آئی ہے۔ بہت بڑی مشہور کتاب ہے عربی ادب کے اندر، ادب الدنیا والدین، حضرت خطیب ماوردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ انہوں نے ایک بات لکھی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق۔ جب وہ وضو کیا کرتے تھے، اسفر لونہ مرتن واحمر لونہ مرتن اخری، کبھی رنگ زرد پڑ جاتا، کبھی رنگ پیلا پڑ جاتا، لال سرخ پڑ جاتا، لال پیلے ہو جاتے تھے۔ جیسے کوئی چیز ڈنک مارتی ہے، ڈس لیتی ہے نا، تو جیسے وہ کیفیت خوف کے باعث ہوتی ہے، وہ حالت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ پر ہوتی تھی۔ ہم نے تو ساری دکانوں کے حساب بھی جماعت کے اندر کرنے ہوتے ہیں، نماز کے اندر کرنے ہوتے ہیں۔ امام صاحب آپ اللہ اکبر کہیں، ہم پیچھے سے اپنا لین دین شروع کرتے ہیں، کس سے کتنا لینا ہے، کس کو کتنا دینا ہے۔ ادھر سے اس نے دوسرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے، ادھر سے ہمارا لین دین مکمل ہونا ہے۔ یہ آج کل ہماری نمازیں ہیں، عادت جو بن گئی۔
خیال آنا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، خیال کو آگے چلانا، باقی رکھنا، ایک خیال سے دوسرا خیال، یہ ہمارے بس میں ہے۔ جو ہمارے بس میں ہے اس کا ہمیں خیال کرنا ہے، اور جتنا ہمارے بس میں نہیں ہے وہ اللہ معاف کرے گا۔ نماز میں خیال آتا رہتا ہے، لیکن خیال پکڑا اور لے کے جا رہے ہیں، ہوش ہی نہ رہا کہ میں نماز میں کھڑا ہوں، یہ ہماری غلط عادتوں کی وجہ سے یہ سلسلہ چل پڑا ہے۔ یہاں نمازوں کی یہ حالت ہے اور وہاں نماز کی تیاری کی یہ حالت ہے۔ یہاں فرض میں کھڑے ہیں تو یہ حالت ہے، وہ فرض کے لیے آ رہے ہیں تو ان کی یہ حالت ہے کہ کبھی لال ہو جاتے ہیں، کبھی پیلے ہو جاتے ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا حضور یہ کیفیت کیوں طاری ہوتی ہے جب آپ وضو کرتے ہیں؟ تو وہ آگے جواب دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اتتنی الامانہ فلا ادری او اسیء فیہا ام احسن فیہا، کہ میرے پاس وہ وقت آ پہنچا ہے کہ جب میں اللہ کی امانت اللہ کی بارگاہ میں دینے جا رہا ہوں۔ نماز فرض اللہ کی امانت ہے جو ہم پر ہے، اور یہ حالت اس لیے ہوتی ہے کہ سوچتا ہوں کہ اس امانت کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچانے میں کوئی خیانت تو نہیں ہو جائے گی، کوئی بے ادبی تو نہیں ہو جائے گی۔ ہمیں نہ رکوع کا ہوش ہے نہ سجدے کا ہوش ہے، وہ ایک ایک ادا ایک ایک رکن کے بارے میں فکر مند تھے کہ کہیں کسی ایک رکن میں کسی ایک حالت میں اس امانت کی ادائیگی میں کوئی کمی تو نہیں رہ جائے گی۔ یہ نماز تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ہم کعبہ کی ولادت، ہم کعبہ کے اندر شہادت، یہ ہمیں ساری چیزیں یاد ہیں، لیکن زندگی بھر کی حضرت علی کی جو عبادت ہے وہ ہماری زندگیوں سے نکل چکی ہے، ہمیں وہ ہوش نہیں ہے۔ اب یہ باپ ہیں، آگے اولاد، یہی حالت میں نے حضرت امام حسن کے حالات میں بھی پڑھی ہے۔ جو بڑے بڑے بیٹے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ بھی یہی کیفیت ہوتی تھی، جب وضو کرتے تھے یہی حالت ہوتی تھی۔ اور یہی بات اپنے موضوع کے مطابق عرض کر رہا ہوں، امام زین العابدین کی بھی پڑھی ہے، ایک جگہ نہیں 12 جگہوں پہ پڑھی ہے۔ بین وضوئہ وصلاتہ اخذتہ رعدہ، ان کا ترجمہ ذرا سنیں۔ وضو اور نماز پڑھنا کے جو درمیان ایک عرصہ ہے، وضو کر لیا اور اس کے بعد جب نماز پڑھنے آئے، یہ جو ایک دورانیہ ہے نا بیچ میں، اس دوران کیا حالت ہوتی تھی؟ اخذتہ رعدہ، کپ کپی تاری ہوتی تھی، کانپ رہے ہوتے تھے، کپ کپا رہے ہوتے تھے حضرت امام زین العابدین، وضو کرنے کے بعد سے لے کر نماز شروع کرنے تک یہ جو درمیانی ایک دورانیہ ہے نا، اس میں آپ کی یہ حالت ہوتی تھی۔ اور فرماتے تھے جب کوئی پوچھتا تھا ابھی یہ کب کی کیوں ہے، تو وہ فرماتے تھے اتدرون بین یدی من اقوم، کیا تم جانتے ہو کہ میں کس عظیم ہستی کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہوں، کس بارگاہ کے اندر کھڑا ہو رہا ہوں، کس بارگاہ میں کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہنے جا رہا ہوں۔ آپ یار اپنی حالت میں غور کریں، اپنے آپ سے پوچھیں، آپ کو بتا دیا جائے کہ کسی بڑے وزیر سے، کسی بڑے آدمی سے، لاٹ آدمی سے کل آپ کو ملاقات کرنی ہے، ذرا تیار ہو کے آ جانا۔ یقین کیجئے سر سے لے کر پاؤں تک آپ ایک ایک کپڑا اپنا چیک کریں گے کہ یار میں اس محفل میں جانے کے لائق بھی ہوں یا نہیں ہے۔ وہ میں بزرگوں کو مثال دیتا ہوں کہ تم نے اپنی دھوتی کا بھی خیال کرنا ہے، تم نے اپنی پگڑی کا بھی خیال کرنا ہے، پگڑی کے ترے کا بھی خیال کرنا ہے۔ تم لوگوں نے کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ میرے خیال ہے وزیروں کی بات تو بہت آگے کر دی ہے، کسی عام ملک سے بھی ملاقات کرنی ہو تو ہم کپڑے سیدھے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں جی، یہ مخلوق کا اتنا ہم پر حق ہے، اس مخلوق کے آگے جانے سے ہم اتنے اپنے اندر غور و فکر کرتے ہیں، اور خالق کی بارگاہ میں جانے میں بھی کبھی ہم نے اپنے کپڑوں کی طرف دیکھا ہے؟ اور یار نماز پڑھیاں وہاں تے بات آتے کپڑے بٹائے نا مرلے شادی تے بہنے یہ گل ساری حالت ہوندی ہے کوئی نا۔ جن کپڑوں کے ساتھ آپ نے جناب مکینک والے کام کیے ہیں، سپیئر پارٹس والے کام کیے ہیں، آپ ان کپڑوں کے ساتھ کسی دوست کی شادی پر نہیں جا سکتے، مسجد میں نماز پڑھنے ہم آ جاتے ہیں۔ اور جتنا گڑ اتنا میٹھا یار،
جتنا ادب ہوگا اتنا اللہ کی رحمت کے حقدار ہوں گے. تو جس بے ادبی سے نماز پڑھیں گے پھر نماز ہمیں دے گی بھی یہی صلہ. جب آپ کے لیے شادی کی اہمیت زیادہ ہے، کسی ملک وڈیرے کے پاس جانے کی اہمیت زیادہ ہے، اور کپڑوں میں، دل و دماغ میں وہ اہمیت خالق کے آگے آنے میں نہیں ہے، تو پھر اللہ کی رحمت کے ہم کیسے حقدار ہو سکتے ہیں؟ جبکہ اہل بیت کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ سب سے زیادہ تم نے اپنے ظاہر یا اپنے باطن میں اگر غور کرنا ہے تو غور کرنے کا یہ مقام نماز ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے جا رہے ہو. ذرا اپنے دل کو بھی سنبھال لو، ذرا اپنے ظاہر کو بھی سنبھال لو. اچھا کپڑا نماز کے لیے. اگر کوئی کام کاج کرنے والا ہے کرے کام کاج. کوئی ایسی دکان ہے جس پر تیل اس طرح کی چیزیں اس کو محنت مزدوری کرنی پڑتی ہے، ضرور کرے. 5 منٹ بھی نہیں لگتے کپڑا چینج کرنے میں. آپ کی نماز کا جو لباس ہے وہ آپ کی دکان کے اوپر ہونا چاہیے. آپ جب نماز کے لیے آئیں آپ اپنا کپڑا چینج کر کے باادب ہو کر صاف ستھرے ہیں تاکہ آپ واپس جاتے وقت اللہ کی رحمت لے کر جائیں. یہ ہمارے لیے ایک ادب بھی ہے، شرعی مسئلہ بھی ہے، طریقہ بھی یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی یہی حالت تھی. کپ کپی اس لیے طاری ہوتی تھی کہ یہ فکر کھائے جاتی تھی کہ میں جس بارگاہ میں کھڑا ہونے جا رہا ہوں اس بارگاہ کا مقام کتنا ہے، اس بارگاہ کا رتبہ کتنا ہے. زین العابدین کا معنی یہی ہے عبادت کرنے والوں کی زیب و زینت. تمام عبادت کرنے والوں کی زیب و زینت، سنگھار. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ آپ کی زندگی بھر قیام اللیل جسے ہم تہجد کہتے ہیں قضا نہیں. قیام اللیل جسے تہجد کہا جاتا ہے وہ قضا نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی پابندی تھی آپ کی، کان یصلی فی الیوم واللیلہ 1000 رکعت. آج تو بڑے مزے سے کہتے ہیں نا جنت جانے حسین جانے، میں بھی علی دا ہاں تے جنتی علی دیے، جے میں نہ ویسا تبھی کون ویسی. یہ ہماری اب نعتیں ہیں. جیسے ہم نے ڈگریاں لے رکھی ہوں کہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو جناب پوری امت میں سے پھر اور کون جائے گا. واہ بھائی واہ، بڑا تو نے دین کو سمجھا ہے. یہ جو شعر و شاعری کرنے والے ہوتے ہیں ان سب کا ہم نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے. بھئی یہ لکھتے جائیں اپنی مرضی سے اور ہم ان کی دلیلیں دیتے جائیں. شاعری کرنے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، یہ علماء نے مسئلہ لکھا ہے. اگر حضور کی تعریف لکھنی ہے، اہل بیت کا قصیدہ لکھنا ہے، عالم ہونا ضروری ہے تاکہ ایک ایک لفظ کے اندر اس کا علم بھی ظاہر رہے اور اس کا ادب بھی سامنے رہے. ایسا نہ ہو جذبات میں وہ لکھ جائے جو دین کے اصولوں کے بھی خلاف ہو. یہ ساری باتیں ہیں. یہ کیا طریقہ ہے کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گا تو پھر اور کون جائے گا؟ یہ کس نے عقیدہ ہمیں سمجھایا ہے؟ ہمیں عقیدہ یہ سمجھایا گیا ہے کہ ہم نے امید رکھنی ہے اور ساتھ ساتھ خدا کا خوف بھی رکھنا. کیا عرض کر رہا ہوں جناب؟ امید بھی رکھنی ہے کہ اللہ انشاءاللہ اپنی رحمت سے ہمیں داخل کرے گا، اپنے فضل سے، اپنے محبوب کی شفاعت سے. لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے. وہ دن یوم حساب ہے جس کے لیے حضرت عمر فاروق فرما گئے کہ اگر کل اعلان ہو جائے سب جنت میں چلے جائیں، ایک بندہ رک جائے اس کو جہنم میں جانا ہے، مجھے اپنے رب سے ڈر لگتا ہے کہ میں ایک بندہ میں تو نہیں ہوں. اور جن کو جنت کا بتائی گئی، حضور نے اپنی زبان سے بارہا کہا کہ تم جنتی ہو، عمر تم جنتی ہو، میرے بعد نبی ہوتا تو ہوتا. انہوں نے تو کبھی اس طرح کے دعوے نہیں کیے جو آج 15ویں صدی ہجری کے مسلمان شاعری میں کر رہے ہیں. حسین جانے اور جنت جانے. حسین والے ہم کام کریں. حسین نے تو کچھ بھی بچایا نہیں ہے، آپ نے کچھ لٹایا ہے دین کے لیے. میں تو اپنے بچوں کو کہا کرتا ہوں کہ ہم نے دین سے کھایا ہے، ہم نے دین کو کھلایا نہیں ہے. یہ آپ جو ہمیں نذرانے دیتے ہیں ہم دین کے نام پر کھا رہے ہیں. ہماری روزی روٹی دین کے نام پر چل رہی ہے. ہم دین کو کیا کھلا رہے ہیں؟ کیا ہمارے مال سے کیا دین کو ترقی مل رہی ہے؟ ہم تو دین سے فائدہ اٹھانے والے ہیں. ہم نے 10 روپے چندے کے اندر دینے ہیں، ہم نے مسجد سے پانی ضرور بھرنا ہے. کیوں جناب؟ ہم مسجد کے ہمسائے ہیں، ہم جمعے کے اوپر چندہ نہیں دیتے. ہم اگر پانی نہیں بھریں گے تو پھر کون بھرے گا؟ تو لے لیا آپ نے عوض یہاں پر پھر کل قیامت کے دن آپ کو کیا لینا ہے؟ یہ تو ہماری حالت ہے. ہم مخلص اتنا ہے اللہ کے گھر کے ساتھ، دین کے ساتھ. دعویٰ نہیں کرنا، یقین نہیں کرنا.
امید رکھنی ہے اور ساتھ ساتھ خدا کا خوف رکھنا ہے، ان دونوں کو لے کر چلیں گے۔ اب یہ دیکھیے حضرت امام زین العابدین کی بات بتا رہا ہوں، کان یصلی فی الیوم واللیلہ الف رکعۃ حتی مات، موت تک، آخری سانس تک کس چیز کی پابندی کرتے رہے؟ زندگی بھر آپ کی فرائض نماز کے علاوہ 1000 رکعت نوافل نہیں چھوٹی، 24 گھنٹے میں روزانہ فرض تو فرض، لیکن 1000 رکعت آپ نوافل پڑھا کرتے تھے۔ آپ کی سیرت میں یہ بات لکھی ہو کہ ایک مرتبہ سفر میں تھوڑے پڑھ سکے، زیادہ نفل نہیں پڑھ سکے سفر میں، واپس جب گھر آئے تو جو رہتے تھے اس رات کے بھی پڑھے، پچھلی رات کے بھی پڑھے۔ حالانکہ مسئلہ کیا ہے؟ قضا کس چیز کی ہوتی ہے؟ فرض کی ہے، وتر کی ہے، فرض اور واجب کی قضا ہوتی ہے، اور کسی چیز نفل کی کوئی قضا نہیں ہے۔ لیکن وہ فرماتے تھے جو نیکی میں نے کر لی ہے اور اپنے دل کے ساتھ ارادہ کر لیا یہ میں یہ نیکی کروں گا، تو پھر اس نیکی کو آپ نے قضا نہیں ہونے دیا۔ یہ ہیں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی، سنت کیسے پابند تھے۔ آج ہم سنت کے خلاف کام کر کے لوگوں سے پوچھ لیتے یار کوئی گنجائش ہے، یار دین کے اندر اتنی سختی نہیں ہے، وہ دور اور تھا، یہ دور اور ہے، اس کے تقاضے الگ تھے، اب یہ تقاضے الگ ہیں، ان کا ایمان بڑا کامل تھا، ہمارا ایمان ناقص ہے، مولوی صاحب تھوڑی بہت کوئی گنجائش نکال دو۔ وہ فرماتے ہیں میرے دل میں ایک مرتبہ خیال آیا، اب بات سنیے ذرا، سنت کا مسئلہ بھی سنیے، سنت کے اوپر پابندی دیکھیے۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں میرے دل میں ایک مرتبہ خیال آیا کہ یہ جو مکھی ہے، مکھی یہ گند کے اوپر بیٹھتی ہے نا، غلاظت کے اوپر بھی تو بیٹھتی ہے، اچھا غلاظت پہ بیٹھ کر پھر اٹھ کر سیدھا ہمارے کپڑوں پہ چلی جاتی ہے، تو کیوں نہ میں اپنے لیے ایک مخصوص چادر اور کپڑے الگ کر لوں، عام دنوں میں کپڑے پہنتا رہوں، جب نماز کا وقت آئے تو خاص وہ اپنا لباس تبدیل کر کے نماز پڑھ لوں۔ کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ قضائے حاجت کو جاتا ہے اور مکھی غلاظت وغیرہ کے اوپر بیٹھتی ہے تو پھر کبھی کپڑوں پر بھی آ بیٹھتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ ایک عام سی بات ہے، آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ کہتے ہیں جب مجھے یہ خیال آتا تھا نا کہ یہ مکھی والا مسئلہ تو ہے، تو کیوں نہ عبادت کے لیے میرا الگ لباس ہو، ساتھ مجھے یہ خیال آتا تھا کہ کہیں میرے نانا نے، میرے نبی نے، میرے حضور نے اس کا حکم بھی دیا ہے، تو پھر میں اس نتیجے پہ پہنچتا تھا کہ حکم تو کہیں نہیں دیا، آپ بھی عمل کرتے رہیں، اپنے اصحاب کو بھی کبھی نہیں روکا، آپ کے اصحاب بھی ساتھی بھی عمل کرتے رہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اپنی سوچ کو پیچھے رکھتا ہوں، اپنے نانا کی سنت کو آگے رکھتا ہوں۔ یہ علم بھی دیکھیں، فکر بھی دیکھیں، عقل بھی دیکھیں، سوچ بھی دیکھیں، اور ساتھ ساتھ سنت کے اوپر، سنت کے مزاج کے مطابق عمل بھی دیکھیں۔ یہ ہے حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور دوسری بات جو میں نے گزارش کی آپ سے کہ نمبر 1 عبادت اور نمبر 2 خدمت، خلاصہ دین کا، خلاصہ اسلام کا۔ اب خدمت کے لیے بات سنیے، 10 روپے دینے ہو نا مسجد میں، 100 روپیہ دینا ہو، ہمیں آج کے دور میں وہ نیکی زیادہ پسند ہے جس نیکی کے اندر شہرت ہو۔ 60 عمرے کے ٹکٹ، 20 عمرے کے ٹکٹ، اور پھر ہر ایک کا اعلان، فلاں ملک فلاں چودھری صاحب نے 2 ٹکٹ دیے ہیں، وہ چودھری صاحب سٹیج کے اوپر ذرا پھول کے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے 2 عمرے کے ٹکٹ دیے ہیں۔ اس چودھری صاحب کو کوئی بولے کہ آپ کے ہمسایوں میں، آپ کے علاقے میں اور کوئی ویسے غریب نہیں ہے جس کو آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے چپ کر کے خرچہ اس کا کر کے مدینے بھیج سکیں؟ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی غریب اور حقدار نہیں ہے، یہ جب تک اشتہار میں نام نہ لکھا جائے، اعلان نہ کیا جائے، تب تک یہ اندر والا راضی نہیں ہوتا، یہ مروڑ ختم نہیں ہوتے، یہ پیٹ کا درد ختم نہیں ہوتا۔ اور جب کسی نے اعلان کر دیا کہ جی اتنے چاہیے دو، اس وقت ساروں نے نام لکھوانا ہے، اور بعد میں آپ ملنے جائیں ان سے لینے، جی آپ نے عیدگاہ کے لیے فلاں جگہ کے لیے لکھوا دی، جی دیتے ہیں۔ نام کیوں لکھوایا؟ کیونکہ وہاں پر ذرا اندر والے شیطان کو راضی کرنا تھا کہ سارے ملک دے رہے ہیں، میں کھڑے ہو کر اپنا نام نہ لکھاؤں، میری چودراہٹ میں فرق آ جائے گا۔ کوئی بندہ اگر نیکی کرتا ہے، میں حیران ہوں کہ اس کی نیکی کے چرچے پورے شہر میں کیسے ہوتے ہیں۔ ایک رواج بن گیا ہے کہ ہم نے وہ نیکی کرنی ہے
جس کی پہلے تشہیر کرنی ہے، جس کا پہلے اعلان کرنا ہے، جس کا پہلے ڈھنڈورا پیٹنا ہے۔ اصل نیکی اللہ کو وہ پسند ہے جو آپ جانتے ہیں یا پھر آپ کا رب جانتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کل کو وہ بندہ بھی عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، جب کسی اور کو سایہ نصیب نہیں ہوگا نا، اس شخص کو بھی نصیب ہوگا جو دائیں ہاتھ سے اللہ کی بارگاہ میں دیتا رہا، بائیں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ دائیں خرچ کیا کر رہا ہے۔ اتنا چھپا کر اس نے نیکی کی۔ نیکی ضرور کیجئے، جتنا ہو سکے نیکی کو چھپا کر کیجئے۔ کسی کی امداد کیجئے، 10 بندوں کے سامنے نہیں کیجئے، آپ اکیلے میں اس کو پکڑیے جب آپ کا رب دیکھ رہا ہو، بس اللہ کی رضا کے لیے آپ نیکی کیجئے اور اس کے ساتھ امداد کر دی، اس کا شرم بھرم بھی رہے گا۔ لوگ چڑھتے ہیں جی جناب اکمل جب کلخانی پہ بیٹھا ہوتا ہے نا، کوئی نبینا آدمی آ جائے اس کو نعت نہیں پڑھنے دیتا۔ طرح طرح کے لوگوں نے اعتراض کر رکھے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جس نے حق گوئی کی ہے نا، اعتراض اس پہ ہوتے رہتے ہیں۔ ہمیں خیر اس چیز کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، بات صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ یہ نبینا آدمی آخر کسی کا رشتہ دار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بتائیے، کسی بستی میں رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ کلخانی میں ہم اس کو 10 روپے دینے کے لیے تیار ہیں؟ 4 بندے مل کر اس کے شرم اور اس کی انسانیت کو باقی نہیں رکھ سکتے؟ وہ یہاں آ کر کہے کہ میں آنکھوں سے نبینا ہوں، اللہ تمہیں محتاج نہ کرے، میری امداد کرو، اس وقت ہم 100 روپیہ دے سکتے ہیں؟ یہ علاقے والے مر گئے ہوتے ہیں، یہ رشتہ دار مر گئے ہوتے ہیں اس وقت۔ یہ جگہ جگہ پھرتا رہے، جھولیاں پھیلاتا رہے، یہ ہمیں پسند ہے۔ اور ہم اس کو بٹھا دیں گھر کے اندر، بیٹا تیرا راشن پانی تجھے گھر میں ملے گا، تجھے خرچہ تیرے گھر میں ملے گا، لیکن تو اپنے گھر میں رہے گا، ادھر ادھر تو مانگے گا نہیں، کسی سے بھیک نہیں مانگے گا۔ صبح کا کھانا شام کا کھانا تو بھی ویسے عزت سے کھائے گا جیسے ہم اپنے چولہے پہ عزت سے بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ یہ سوچ ہمیں اسلام نے نہیں سکھائی، یہ سوچ ہمیں امام زین العابدین نے سکھائی ہے، یہ فکر ہمیں امام سجاد نے سکھائی ہے، یہ سوچ ہمیں خاندان اہل بیت نے سکھائی ہے۔ لوگ یہی سمجھا کرتے تھے کہ حضرت امام زین العابدین خرچ نہیں کرتے، اور لوگوں نے یہ بھی سن رکھا تھا کہ سید بڑے سخی ہوتے ہیں، اور لوگوں نے دیکھا نہیں تھا کبھی کہ امام زین العابدین اسے سر عام دے رہے ہوں۔ ہم نے ریگزاری لینی ہے، 100 روپیہ جناب ٹوٹا ہوا لینا ہے، 5 روپے 2 روپے والے رکھ لینے ہیں، اور جو آتا رہے ہم دیتے رہیں، چاہے وہ نشے میں لگاتا رہے، چاہے جہاں بھی لگاتا رہے، جناب بس اللہ کا نام لے رہا ہے۔ کس نے آپ کو کہا ہے اس طرح آپ اللہ کے نام پہ دے سکتے ہیں؟ آپ کے دیے ہوئے پیسوں سے بھی انجیکشن لے رہا ہے، اس کی جوانی ضائع ہو رہی ہے۔ جو حقدار ہیں مانگتے نہیں ہیں، وہ مر رہے ہیں گھر میں، اور جو حقدار نہیں ہیں وہ ہم سے اللہ کے نام پہ لے رہے ہیں۔ یہ ہم نے دین سیکھا ہوا ہے، ہم ان چیزوں کو فروغ دے رہے ہیں۔ 10 بندے روکنے والے ہوں، یہ بیچارے کوئی اور ذریعہ تلاش کر لیں گے۔ 10 بندے ان کو سنبھالنے والے ہوں، یہ رک جائیں گے، یہ جگہ جگہ نہیں مانگیں گے۔ حکومتی سطح پر اپنے وہ کام کریں جو ہماری ذمہ داری ہیں، ہم وہ کام کریں۔ ہماری جو اپنی ذمہ داری ہیں وہ بھی ہم نے ان حکمرانوں کے کھاتے میں ڈالنی ہے، جی حکمران ایسے ہیں، یہ حکمرانوں نے آ کر کہا ہے یہ کام کریں۔ ہمیں اپنی دین کی سمجھ نہیں ہے، ہمیں دین کا فہم نہیں ہے کہ ہم نے جس چیز کو روکنا تھا ہم تو اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، ہم تو اس کو ترقی دے رہے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کو جب لوگ غسل دے رہے تھے فَجَعَلُوا يَنْظُرُونَ إِلَىٰ آثَارِ سَوَادِ، ترجمہ ذرا سنیے، کندھوں کے اوپر کمر کے اوپر کالے نشانات تھے۔ کیوں؟ بدن تو نور تھا، ماشاءاللہ نورانی بدن والے وہ لوگ تھے، ان کا ظاہر پاک، ان کا باطن پاک، صاف ستھرے لوگ تھے، لیکن یہاں کالے نشانات واضح طور پر تھے جیسے مزدور کے نشانات ہوتے ہیں۔ پکڑا خادم کو جو تنہائی میں ساتھ ہوتا تھا، اس کو پکڑا، اس کو کہا یہ نشانات کس کے ہیں؟ کیوں یہ نشانات پڑے ہوئے ہیں؟ کیا کام کیا کرتے تھے؟ اس نے جواب دیا ساری زندگی مجھے اجازت نہیں تھی کہ میں اس راز کو کھولوں، اب یہ راز خود کھل چکا ہے، اور حضرت نے مجھے اپنی زندگی میں ہی روکا ہوا تھا۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں، کانا یحمل جرب الدقیقی، آٹے کے تھیلے یہاں رکھا کرتے تھے۔ کیا؟ آٹے کے تھیلے یہاں رکھا کرتے تھے۔ رات جب ڈھل جاتی تھی، جس غریب کا گھر جانتے تھے، وہ صبح جب اپنا دروازہ کھولتا تھا تو آٹے کا تھیلا اس کے گھر کے اندر موجود ہوتا تھا۔ اس گھر والے کو بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ یہ تھیلا کون رکھ کے گیا ہے۔
امام ذہبی اپنی تاریخ کے اندر لکھتے ہیں میں کتاب بھی اٹھا کر لایا، وہ اتفاق تھا وہ دکان بند ہو گئی، ورنہ میں نے آج یہ ساری باتیں آپ کو کتاب سے دکھانی تھی۔ میں گھر سے وہ تاریخ اسلام امام ذہبی کو اٹھا کر لایا تھا، اس کو پڑھو، یہ اہل بیت ہیں۔ میں آپ سے جو الجھتا رہتا ہوں کہ ہمارا کردار کہاں جا رہا ہے، ہمارے نعرے کہاں جا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو سیکھنی تھی باتیں وہ ہم نے نہیں سیکھی، جو کرنا تھا کام وہ ہم نے نہیں کیا۔ امام ذہبی لکھتے ہیں کہ جب آپ کا وصال ہوا راز بعد میں کھلا، کان یعول میت اہل بیت من المدینہ، مدینہ شریف کے 100 گھر ایسے تھے جن کا راشن پانی امام زین العابدین دیا۔ 100 گھروں میں خدمت خلق کرنے والے، 100 گھروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے گھروں میں تھیلے رکھنے والا حسین کا لخت جگر زین العابدین ہے۔ تو کیسی نیکی کی اور ہمیں نیکی کرنے کا ڈھنگ کیسا سکھایا، طریقہ کیسا سکھایا کہ غریب کی خدمت ضرور کرنی ہے۔ فوٹو سیشن کے اوپر کسی غریب مائی کو بلا کر اس کو 1000 روپے کا چیک دینا، یہ وہ اندر والا راضی ہو رہا ہے، اور فوٹو پورے اخبار کے اوپر جا رہا ہے کہ کون سی مائی صاحب ہے جو حقدار ہے۔ یہ ہم نے سیکھا ہے دین، یا وہ مائی صاحب اپنے گھر میں عزت کے ساتھ بیٹھی ہوتی اور چھپ کر اللہ کی رضا کے لیے اس تک امداد وہیں پہ پہنچ جاتی ہے؟ یہ بہتر تھا۔ دین کو سمجھیں، حضرات اہل بیت نے جو دین کے مزاج کو سمجھا ہے ہم اس کو سمجھیں۔ ساری عمر آپ نے اسی کے اوپر پابندی کی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس اہتمام اور کس احتیاط سے پابندی کی کہ لوگوں کے لیے یہ راز کھلا تو غسل کے وقت کھلا جب انہوں نے کالے نشانات دیکھے۔ یہ ہے ہمارے لیے وہ سبق، چاہے عبادت ہے چاہے مخلوق کی خدمت ہے، جو ہم حضرات خاندان اہل بیت سے سیکھ سکتے ہیں۔ 98 ہجری یا 92 ہجری آپ کا وصال ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ رب العزت ان کے درجات بلند کرے، تمام شہدائے کربلا کے درجات بلند کرے۔ ہمارا یہ ایک آخری موضوع تھا اس حوالے سے اہل بیت کے متعلق، جو میں نے 3 خطبے آپ کے سامنے رکھے۔ اگلا جمعہ میں انشاءاللہ جمعہ کے فضیلت پر، اس کی وجہ یہ ہے میں نے یہاں جمعہ شروع کیا تو وہ محرم الحرام قدرتی طور پر آ گیا، تو میں نے موضوع کی مناسبت سے آپ کے ساتھ چلا ہوں، ورنہ اگلا جمعہ میں خاص جمعہ کے احکام پر، یہ تمام حضرات کے لیے، عوام کے لیے، دکاندار حضرات کے لیے یہ میری گزارش ہے کہ وہ اس موضوع کو پورا سنیں کہ ہمارے دین کے اندر اس جمعے کی اہمیت کیا ہے، اس دن کی عظمت کتنی ہے، اور ہمارے اوپر اس دن کے حقوق کتنے ہیں جن کو ہم نے ادا کرنا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آپ سب مسلمان حضرات اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ہمیں عملی طور پر کردار کے ساتھ اس محبت کا ثبوت دینے کی توفیق بخشے۔ وما علیہ